آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ all around the world. ایچ آر مینیجر ہیں آپ، جاب کے لیے اپلائی کرتے وقت کیا غلطیاں کر جاتی ہیں؟ اسٹڈی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں اس کو اپنے کریئر کو سوئچ کرتے ہیں. اور نیا ٹیلنٹ ہمیشہ شکایت کرتا ہے ایکسپیرینس کہاں سے لے کے آئیں، بھائی فریش ہیں تو فریش ہیں. بینگ این ایچ آر ہمارا جو سب سے مشکل ہوتا ہے ہاؤ ٹو فائنڈ اے ریسورس. وی ریسنٹلی ریکروٹ اراؤنڈ 10 کینڈیڈیٹ فرام قلم ٹریننگ سینٹر. اینڈ آئی ایم ویری سرپرائزنگلی کہ وہ ایک اس طرح کو کمپیٹ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے بھی جاب آفرز ہوئی. آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا اسٹریٹجی ایسی بنانی چاہیے کہ فیمیلز کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز نکل کر کے آئے گی؟ ہم لوگ بکش میں پڑھتے ہیں ہاؤ ٹو سویم، پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تیرنا آ گیا. اگر ہم کو سمندر پہ لے جائیں تو وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو سویم، تو ہم اس میں ڈوب جائیں گے. ہم نے سیکریٹ بتا دیا ہے، یہ سیکریٹ ہے. ویلکم ٹو قلم آئی ٹی پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر حمیر عمر who has the experience of more than a decade in HR industry, especially IT. Mr. Humair, welcome to the podcast. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ Thank you so much Ali Bakir for inviting me this podcast. It's pleasure to having with you. آئی ٹی انڈسٹری کے اندر بتائیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں جاب اپرچونیٹیز کے اندر؟ دیکھیں یہ اٹس آل اراؤنڈ دا ورلڈ کہ اے آئی کو لے کے کافی دنیا میں گرومنگ ہو رہی ہے. اس چیز کو لے کے کافی دنیا جو ہے وہ سرچنگ میں ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ انڈسٹری جو ہے یہ آئی ٹی کو لے کے، اے آئی کو لے کے کافی انڈسٹریز پہ ورک آؤٹ بھی کر رہی ہیں. اور ہمارے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنے جو فریشرز ہیں، گریجویٹس ہیں، ان کو سکھا بھی رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے پاکستان میں اس میں وہ چینجز تو آ رہی ہیں. اور اے آئی کو لے کے ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں لرننگ کرنی ہے. ایز یو نو کہ انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں اس کے اکارڈنگلی اب بہت پیچھے ہوتے ہیں کہ وٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ. سو بٹ وی آر اسٹل، ہمارے اور بھی جتنے بھی ایچ آر اور آئی ٹی کے ریلیٹڈ جتنے بھی انڈسٹریز میں، ادھر وہ ایچ آر میں ہوں ادھر وہ آئی ٹی میں ہوں، وہ اس چیز کو میک شیور کر رہے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے کہ اب جتنی جلدی جو ہے نا اس چیز کو اڈاپٹیبلٹی کر لیں کہ اے آر ای میں کیا چل رہا ہے دنیا میں. اور الحمدللہ بہت ساری چیزوں میں ایز یو نو کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جو ہے وہ کمپنیوں کے ساتھ ادھر وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوں، ادھر وہ ریموٹلی پہ ہوں، ورک آن سائٹ پہ ہوں، بٹ اپنی سروسز کو دے کے اپنے آپ کو یہاں کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے امپلائیز ہیں، وہ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں اس چیز کو، اور اپنے آپ کو اس چیز میں وہ شو اپ بھی کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں. دیٹس ویری نائس. جاب مارکیٹ کی طرف آتے ہیں، ایچ آر مینیجر ہیں آپ، مور دین 200 امپلائیز کو دیکھ رہے ہیں. جاب مارکیٹ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کیا گیپ لے کر کے آئی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی ینگ جنریشن ابھی اس طرف نہیں آ رہی؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی ہے. ان سمپل ورڈ ٹرینڈ از یور فرینڈ، اف یو فالو دا ٹرینڈ یو ہیو ٹو کمپیٹ. تو ہماری ہر چیز میں نئی جدت آتی ہے، اور ہم لوگ لیگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنی پریویس جتنی بھی ہماری پریکٹسز ہوتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم نئی جدت کو پکڑتے نہیں ہیں. اور اے آئی کو جتنی جلدی ہم لوگ پکڑیں گے، نئی ٹیکنالوجی کو ہم جتنا جلدی اس کو گرپ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے. اور جو نیو جنریشن ہے وہ اس لیے گیپ میں ہوتی ہے کہ ہمارا کچھ انفارچونیٹلی ہمارا کچھ ایجوکیشنل سیکٹرز کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ اپنے ٹریڈیشنل وے سے ہی چل رہے ہیں. ایز یو نو کہ یہ جو دور ہے یہ اسکل سیٹ کا ہے کہ آپ کے پاس اسکلز اچھی ہیں تو یو ول نیور ایور جو ہے وہ آپ کبھی بھی مار نہیں کھاتے ہو. آپ کے اسکل سیٹ اگر اچھا ہے اکارڈنگ ٹو یور بکش، اگر آپ کے اندر کوئی اسکلز ہے تو آپ کبھی مار نہیں کھاتے ہو. تو یہ جو اے آئی ہے یہ بیسیکلی آپ کو اسکل سیٹ ہی سکھاتی ہے، اور آپ نے لیٹسٹ ٹرینڈ کو پکڑنا ہے. ادھر وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو، آپ نے ٹریڈیشنل ٹرینڈ کو نہیں پکڑنا ہے. آپ جب لیٹسٹ ٹولز کو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو، لیٹسٹ ان چیزوں کو پک کرتے ہو تو آپ جو ہے اس معاملے میں کبھی مار نہیں کھاتے. مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا جو فیئر ہوتا ہے ایک امپلائی کے لیے وہ کمپنی کے کلچر کو لے کر کے ٹرن اوور ریٹ پہ ہوتا ہے. سی بی ایس کے اندر آپ موجود ہیں اس وقت، ایچ آر مینیجر ہیں، اور میری ریسرچ کے مطابق سی بی ایس کا ٹرن اوور ریشیو بہت کم ہے. کیسے نمٹتے ہیں اس سے؟
बेसिकली जो टर्नओवर होता है इसका टोटल जो इफ़ेक्ट होता है वो कंपनी के इनसाइड कल्चर का होता है कि आप किसको कितना कंफर्ट जोन देते हो। एज यू नो कि आईटी सेक्टर में जितना भी कंफर्ट जोन आप देते रहें आपका उतना ही टर्नओवर कम होता रहेगा। आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दें, आप उन पे रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, आप उनकी जो है वो इन हाउस अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनकी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ उनसे जो है वो उनमें इन्वॉल्व हो, और स्पेशली जो है आप जितना ज़्यादा उनके साथ एक फैमिली टर्म्स बनाते हो, उनके साथ जो है वो उनके किसी भी मामलात में उनको सपोर्ट करते हो, तो एम्प्लॉइज़ आपको उतना ही रिवर्ट बैक देता है। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। अगर आप एम्प्लॉयज़ के लिए जितना इस तरह का इन्वायरमेंट सेटिस्फाई इतना कंफर्टेबल रखते हो, तो आपको एम्प्लॉय भी इन रिटर्न में उतना ही आपके साथ कंफर्टेबल रहता है। और अगर एम्प्लॉय कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली ही विल नेवर मूव ऑन, वो कभी भी नहीं कहीं आपको मूव करके नहीं कैसे जाएगा। मतलब कैसे कैसे मोटिवेट कैसे रखते हैं आईटी प्रोफेशनल्स को आप? इसमें मोटिवेशन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे आप हमारी मोस्टली इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसमें कर भी रही हैं कि आप एक तो है कि आप उनके साथ बैठते हो, उनके साथ खाना खाते हो, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो। लेकिन हमारे सीबीएस का अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट का ये कल्चर है कि वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो आपकी सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही नहीं, एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को भी साथ इन्वॉल्व करते हैं। लाइक फैमिली गाला में वो एम्प्लॉयज़ को के साथ एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो एक पूरी फैमिली को बुलवाते हैं, योर स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स को बुलवाते हैं कि कम एंड सी व्हाट इज़ द कल्चर इन सीबीएस। वो अभी हमारा रिसेंटली फैमिली गाला हुआ है, तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हैं, दैट्स वेरी अपनी स्पाउस को, चिल्ड्रन को लेके आए हैं, अपने पेरेंट्स को लेके आए हैं। तो जब वो लोग यहाँ पे आकर देखते हैं कि हम लोग एक बीइंग अ फैमिली कल्चर है यहाँ पे, तो उसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि अच्छा ये जो है इस तरह की चीज़ों में जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय के साथ नहीं है, हमारी जो मैनेजमेंट है वो फैमिलीज़ के साथ भी जो है ना वो अपनी बाउंडिंग को तो ये मजबूत यानी बनाते आपने हैं। सीक्रेट बता दिया है, ये सीक्रेट है सीबीएस का कि टर्नओवर रेशियो बहुत कम है। यस, यू कैन से दैट। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री के अंदर फीमेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एज एचआर मैनेजर आप क्या देखते हैं? क्या स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि फ़ीमेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आएँ आईटी में? देखें, डेफिनेटली हमारी जो जितनी भी फीमेल्स हैं, हमारी आईटी के रेलिवेंट जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें इन लोगों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। उसमें किसी भी किस्म का जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता कि दिस स्किल या दिस जॉब इज स्पेसिफिक फॉर द मेल। उसमें मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकती हैं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है कि मेल एम्प्लॉई वो उसको सीख सकता है और फीमेल एम्प्लॉय नहीं सीख सकती। आइदर वो डिजिटल मार्केटिंग हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, व्हाट्सएवर, लेकिन इसके लिए बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और हम इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह सीबीएस इसको जो है वो इंडोर्स करता है। हमारे जितनी भी पोजीशंस होती हैं हम लोग जेंडर डाइवर्सिटी को जो है वो इक्वल उसमें वो रखते हैं। हम सिर्फ उसको स्किल सेट को देखते हैं, उसके जेंडर को, और एनीथिंग एल्स उसमें जो है ना वो सिर्फ हमारी जो कोर जो हमारी की होती है वो हमारे उसके स्किल सेट को ऑब्जर्व करना है कि आइदर अगर वो आपके स्किल सेट को फुलफिल कर रही हैं तो दैट्स फाइन, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो। और एंड यस, मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय सीबीएस मैनेजमेंट मैं इस चीज़ को वो कहता हूँ कि हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं स्टूडेंट्स अपने जो है ना अपने करियर को बनाना चाहती हैं, वी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू कि आप जो है वो इस कि जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, एआई को लेके हो रही है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। लोगों को ये लगता है कि एआई जो है वो इस जॉब को बहुत सारी जॉब को चेंज कर रही है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। असल हकीकत ये है कि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, हम लोग अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो पिक नहीं करते कि हम जो है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो हम जिस वजह से हमें ये फील होता है कि ये फीमेल नहीं कर सकती या ये मेल नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यंग जनरेशन की तरफ आते हैं। आईटी जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त यंग जनरेशन क्या गलतियां कर जाती है?
آئی ٹی جاب کے ریلیونٹ جو ینگ جنریشن ہے وہ اسپیسیفکلی اپنی جو اس کے اندر اسکل سیٹ ہوتی ہے نا وہ اس کو جو ریکوائرڈ اسکل سیٹ ہوتی ہے. ریکوائرڈ اسکل سیٹ ہوتی ہے وہ اس کو صحیح طرح سے میئر نہیں کر پاتے. وہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ کہ آئی ٹی میں کچھ ایسی ٹپیکل جابز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے انٹر لنک ہوتی ہیں. تو وہ اسپیسیفکلی کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی سی وی 2 سے 3 پلیٹ فارم پہ سیٹ کر دیتے ہیں. لائک میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, کنٹینٹ رائٹر اینڈ کاپی کنٹینٹ رائٹر. یہ دکھنے میں تو ایک ہے لیکن اس کا اسکل سیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس ایسی جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر اور ایک CGI کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, یہ آپس میں لنک تو ہیں لیکن لوگ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ لگ رہا تھا اگر میں یہ کر رہا ہوں تو دوسرا چیز بھی میں کر سکتا ہوں. ٹولز ڈفرینٹ ہیں, ٹولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی پرفیکشن ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ آئی ٹی سیکٹر ایک چیز اس میں جو چیز ہوتی ہے نا اس میں پرفیکشن مسٹ ہے کیونکہ آپ کا جتنی بھی آؤٹ پٹ ہے دیٹ از کہ آپ کمپیٹ کس کو کر رہے ہو ورلڈ وائڈ. آپ جو بھی سروسز دے رہے ہو اسپیشلی آئی ٹی کے جتنی بھی سروسز ہیں دیٹ کہ یہ موسٹلی فار دا فارنر کنٹریز کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ لوگ پرفیکشن مانگتے ہیں. تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک چیز تھوڑی سی آتی ہے تو میں اس کو کہ 100% کر سکتا ہوں. تو جب بھی ینگ جنریشن یا نیو جوائنرز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو کیپ ان مائنڈ نہیں رکھتے کہ اگر اسپیسیفکلی اسکل سیٹ مانگا ہے تو اس کے اسکل سیٹ اس کو آنے چاہیے, نہ کہ تھوریٹیکل جو ہے نا وہ چیزیں پڑھی ہونی چاہیے. نئے کیریئر کو شروع کرنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ نیا کیریئر ان آئی ٹی انڈسٹری. یس, آئی ٹی انڈسٹری یا پھر فریش گریجویٹس. دیکھیں یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی فریش گریجویٹس ہوتے ہیں وہ ڈیورنگ کہ اپنی گریجویشن سٹارٹ کرتے وقت اس چیز پہ اسٹڈی نہیں کرتے. ایون اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کپل آف ایگزامپلس کہ جو اسٹڈی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں اس کو اپنے کریئر کو سوئچ کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی انڈر گریجویٹس اور گریجویٹس ٹیلنٹ ہیں آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل آف دیم کہ جب آپ انڈر گریجویشن پروگرام میں ہوں یا آپ کی گریجویشن ہو چکی ہو, آپ کو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی لیٹسٹ جو چیز چل رہی ہے کہ وٹ از گوئنگ آن ان دا مارکیٹ. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ سم ٹائم کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیز چل رہی ہے تو ہم اس پہ چل جاتے ہیں. ہم لوگ اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. جی. تو جب میرا ان کو یہی ہے کہ جب ہم اس اپنے کریئر کو لے کے آئیں تو وہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے, کن ٹولز پہ, کس ٹیکنالوجی پہ, کس کہ فیلڈ میں اس کی زیادہ جو ہے نا اس میں لرننگ ہے. تو جو سب سے جو مین چیز ہے ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ لرننگ کے بجائے ارننگ پہ فوکس کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں. بٹ اگر وہ اپنے انیشیل ایئرز میں اپنے ارننگ کی بجائے لرننگ پہ فوکس کریں تو ٹائم ول کم ایز یو نو کہ وی ہیو اے بنڈل آف ایگزامپل کہ ود ان کپل آف ایئرز لائک یو کین سی اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آئی ٹی میں تو کپل آف منتھس ہے, کپل آف منتھ اس میں جو ہے وہ ان کی جو گروتھ ہوتی ہے لائک ارننگ یہ ایئرلی نہیں ہوتی, یہ منتھ میں آگے گرو کر رہے ہوتے ہیں. ایسی اٹ ڈپینڈس. یہ اسی طرح سے ہے جب آپ پہلے سے اس چیز کی اسٹرگل میں لگ جاتے ہو. لائک میں تھوڑی سی ایگزامپل دوں گا کہ میری ان مائی پریویس آئی ٹی کمپنی میں جس فیلڈ میں تھا آئی ایم گونا شیئر ود دس, اٹس اراؤنڈ پاور پلیٹ فارم ٹیکنالوجی. جو میں نے فرسٹ ٹائم سنی تھی بینگ این HR, اور ایون کہ جب میں اس چیز پہ ورکنگ بھی کر رہا تھا کہ وی ہیو اے ویری فیو یو کین سے ٹیلنٹ ان پاکستان. اچھا. بٹ بہت سے کم لوگ اس کو جانتے ہیں, بٹ دنیا میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی ہے, اس کا اسکل سیٹ بھی ہے ریگارڈنگ لرننگ اینڈ ارننگ. بہت ڈیفینیٹلی دا ایوری ونس فوکس اباؤٹ ارننگ. تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں ارننگ بھی بہت ساری ہے بٹ وہ چیز جو ہے وہ بہت کم ہے. ہمارے پاکستان میں بہت کم ایسے یو کین سی آرگنائزیشن ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹس کو کر رہے ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل آف یو کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وٹ از گوئنگ آن ان دا مارکیٹ, اور کبھی بھی جو ہے نا وہ اس میں نہیں لگنا کہ اگر ہمارے کافی سارے لوگ یا لائک اگر ہم موسٹلی اگر کسی ایک بیچ میں گریجویشن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلاس فیلوز کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ اس چیز پہ نہیں کرتے فوکس کرتے, سرچ آؤٹ کرتے
کیونکہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی چیز ہیڈن نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، اچھا جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، اس کے بھی دو افیکٹ ہیں، یا تو آپ اس کو پازیٹیو لو یا جی نیگیٹو لو. جی. اگر آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہو تو آپ کو اسی سے بہت ساری ٹیکنالوجی مل جاتی ہے. اگر آپ ویسٹیج آف ٹائم ہو تو بہت سارے ایسے ہمارے پلیٹ فارم چل رہے ہیں جس میں جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے، لیکن جو آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی لرننگ پرووائڈ نہیں کرتے. تو فائنلی میں یہی کہوں گا، ہمارے جتنے بھی ینگ ٹیلنٹ ہے، ادھر وہ میل ہے یا فیمیل ہے، کہ اپنا جو آئی ٹی پروفیشن کو چوز کرتے وقت وہ اس کا اسکوپ آف ورک دیکھیں، اور سیکنڈلی کہ اس کے اوپر پھر کمپلیٹ فوکس ہو کے اس کے اوپر اسٹرگل کریں، اس کے اوپر محنت کریں. یہ نہیں کہ ادھر آف اگر آپ کپل آف منتھ یا کپل آف ڈیز میں اس کو سیکھیں، بعد میں آپ کہیں نہیں اب میں اس کو سوئچ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو ہر جو ہوگا آپ جو ہے وہ ٹائم کے تھوڑا سا کہ پیچھے رہ جاتے ہو. نئے ٹیلنٹ کی طرف آتے ہیں. نیا ٹیلنٹ اور ایک بزنس امپلائر، اس کے درمیان کا ایک گیپ ہے، اور نیا ٹیلنٹ ہمیشہ شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ ایکسپیرینس کہاں سے لے کے آئیں. بھائی فریش ہیں تو فریش ہیں، ہم سے ریکوائرمنٹ مانگی جا رہی ہے کہ ایکسپیرینس کینڈیڈیٹ چاہیے انہیں. اس کو کیسے آنسر کریں گے؟ دیکھیں آن بہاف آف ایچ آر دس از فیکٹ کہ ہم جو بھی ٹیلنٹ کو لے کے آتے ہیں اس کو ہمیں ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے، ایٹ اے لٹل بٹ ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں بھی ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور ہمارا جو ٹیلنٹ ہے ان کو بھی یہ گلا ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس کہاں سے لے کے آئیں. کہ جتنے بھی ہمارے آئی ٹی کے ریلیونٹ جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کہ مسٹیک کے چانسز نہیں ہوتے. تو اس کے حوالے سے آئی نو ویری ویل اباؤٹ قلم ٹریننگ. آئی نو اینڈ آئی ہیئر اباؤٹ اٹ کہ وہ اس طرح کے ریسورسز کو جو بالکل فریش ہیں، آئدر ان کو کوئی اسکل سیٹ نہیں آتا، لیکن وہاں پہ ڈفرینٹ اسکل سیٹ کو سکھایا جاتا ہے. یو کین سے اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یو کین سے اباؤٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، فرنٹ اینڈ بیک اینڈ، کیو اے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپ آف اسکل سیٹ قلم ٹریننگ سینٹر میں سکھائے جاتے ہیں. اور اینڈ ان کو جو ہے وہ ایک پراپر ٹرینرز ان کو ٹرین کرتے ہیں. تو وی ریسنٹلی ریکروٹ اراؤنڈ 10 candidates from Kalam Training Center. That's very nice. And almost they having complete their training session about 6 month their training session, and they are almost having end in a coming days only. ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا. یا ان کا بھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا. But we are looking for some like having at least around 6 to 1 year of experience. تو ہم نے جو ہے وہ اپنے جو ہمیں ریکوائرڈ اسکل سیٹ تھی ان ڈفرینٹ کیٹیگریز، تو ہم نے وہاں سے قلم ٹریننگ سینٹر سے کچھ لوگوں کا بچوں کا ہم نے ان کا ایک پراپر وے سے ان کا اسیسمنٹ ٹیسٹ لیا، ان کا پینل انٹرویو ہوا. اینڈ آئی ایم ویری سرپرائزنگلی کہ وہ ایک اس طرح کو کمپیٹ کر رہے ہیں جو اراؤنڈ ان مارکیٹ یو کین سے کہ اراؤنڈ 1 سے 2 سال جن کا ایکسپیرینس ہو، وہ اس لیول کو اس کو کمپیٹ کر رہے تھے. اینڈ اور فریش ہیں وہ، اور وہ بالکل فریش ہیں، وہ بالکل فریش ہیں. وین ایور مطلب میرا ان کے ساتھ جب فائنل ڈسکشن ہوئی تو دے ٹولڈ می دے آر ویری فریش وین دے جوائن قلم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اینڈ ناؤ اراؤنڈ آفٹر اراؤنڈ 6 month وہ ان کا جو ایکسپرٹیز تھی وہ یو کین سے اراؤنڈ مڈ لیول تک کی تھی، انٹرمیڈیٹ لیول تک. دس از اے ویری گڈ انیشیٹو بائی قلم کہ وہ ہمارے جتنے بھی فریش گریجویٹس ہیں ان کو اس طرح سے اسکل سیٹ سکھاتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں ایون وی ہیو آئی ہیئر a couple of employees having got opportunity from different organizations as well. کہ ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے بھی جاب آفرز ہوئیں. سیکنڈلی قلم ٹریننگ سینٹر سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ وی ہیو ریکروٹ اراؤنڈ 10 employees فرام دیم. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ قلم کی مینجمنٹ سے کہ وہاں پہ کچھ امپلائیز کچھ کینڈیڈیٹ ایسے بھی تھے جن کو ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز سے
جو ہے وہ بھی پاس ان اے منتھ کہ جو ہے نا ان کو جاب اپرچونیٹیز ملی ان ڈفرینٹ اچھا فیلڈز ایز ویل. ادھر جو گرافک ڈیزائنر سیکھے ہوئے تھے ان کو اس فیلڈ میں ملی, جو ویب ڈیولپمنٹ کے تھے ان کو اس فیلڈ میں ملی, کچھ ویڈیو ایڈیٹرس تھے, کچھ ہمارے کیو اے میں تھے, تو ان کو وہاں سے بھی جو ہے نا وہ جاب اپرچونیٹیز ملیں. اینڈ آئی ایم ویری سرپرائزنگلی کہ جو ہے وہ اس طرح کہ انہوں نے 6 مہینے میں جو قلم کی مینجمنٹ ہے, جو قلم کے انسٹرکٹرز ہیں, انہوں نے ان کو اس طرح سے ٹرین کیا کہ وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں ایکسپیرینس کے مقابلے میں کہ ان کا اسکل سیٹ بڑھا. اور آئی وڈ آلسو سجیسٹ ٹو آل آن بیہاف آف قلم ٹریننگ پروگرام کہ ہمارے جتنے بھی میری ایچ آر کی کمیونٹی ہے, کہ بینگ این ایچ آر ہمارا جو سب سے مشکل ہوتا ہے ہاؤ ٹو فائنڈ اے ریسورس. دا بگیسٹ چیلنج از دا ریکروٹمنٹ ایز ویل. تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل آف یو کہ ہمارے جتنے بھی جن کو اس طرح کے اکارڈنگلی اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہوتی ہیں, قلم ٹریننگ سینٹر کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی لیٹسٹ کہ ورلڈ وائڈ یہ چیزیں چل رہی ہیں جن کا پاکستان میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں اسکل سیٹ, وہ اس کو سکھائے. تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل آف ایچ آر کہ آپ بھی اپنے جو ہے وہ آپ کو جو بھی اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے لائک کہ ایسوسیٹ لیول پہ اور فریشر جن کا لیس دین 1 year آف ایکسپیرینس آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے, تو یو مے ریچ آؤٹ ٹو قلم مینجمنٹ, قلم ایچ آر ڈپارٹمنٹ, کہ آپ ان کے پاس ایک ٹرینڈ ریسورس آفٹر بائی اینولی ان کے پاس ٹرینڈ ریسورس ہوتے ہیں. تو آپ کو وہ اسکریننگ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وی ہیو دس کائنڈ آف ریسورسز, اگر آپ کو یہ ریکوائرڈ ہیں تو وی ول ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ یو آن دس. آئی ٹی جاب مارکیٹ کو اگلے کمنگ 5 years کے اندر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئی ٹی جو مارکیٹ کو میں اگر آنے والے 5 سال کی بات کروں تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آئی ٹی میں بہت ساری اپرچونیٹیز, بہت ساری جدت آ رہی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو وی ہیو اے کپل آف اپرچونیٹیز ان ڈفرینٹ آرگنائزیشن, ڈفرینٹ آئی ٹی سیکٹر, ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز. تو اس پہ بہت سی جدت ہے, بٹ ریکوائرڈ اسکل سیٹ اگر آپ کے پاس ہے, آپ نے جو آپ کے مارکیٹ میں اکارڈنگلی جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہے ہیں آپ نے اس کو پک کرنا ہے کہ واٹ از گوئنگ آن ان دا مارکیٹ, اور جو لیٹسٹ ٹولس ہیں آپ نے ان کو پک کرنا ہے. جی, تو اس میں بہت ساری جدت ہے, بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, بہت ساری جو ہے وہ جاب اوپننگز ہیں. کہ جیسے اے آئی کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس بہت سارے جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اس میں چینجز آ رہی ہیں. تو جو چینجز آتی ہیں اس کے لیے ہیومن فیکٹر اور ہیومن کا ہونا بھی ضروری ہے, اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں. جیسے اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں تو اس میں بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, بہت ساری سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ جو اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اکارڈنگ ٹو اسکل سیٹ, کہ آپ کے پاس اسکل سیٹ جو ہونا چاہیے وہ ایز پر مارکیٹ ٹرینڈ ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا اس حوالے سے کہ ہم لوگ بکش میں پڑھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سویم, مطلب تیرنا کیسے ہے, کہ اگر آپ کا رائٹ ہاتھ ہے تو آپ کا لیفٹ فٹ ہونا چاہیے, لیفٹ ہاتھ ہے آپ کا تو آپ کا رائٹ فٹ ہونا چاہیے. تو جب اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تیرنا آ گیا. جب اگر ہم اسی جو ہے وہ اس کو سمندر پہ لے جائیں تو وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو سوئم, تو ہم اس میں ڈوب جائیں گے. تو جب تک ہمارے پاس ایک پراپر پلیٹ فارم ہوئے, ایک جو ہے وہ کلیئر پلیٹ فارم اور پراپر اسکل سیٹ کا نہیں ہوگا تو ہماری جو بھی سیکھا گیا ہے وہ اس کا وہ جو ہے وہ بیکار ہے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہمارے جتنا بھی ایجوکیشنل سیکٹر ہے وہ اس چیز میں فقدان پہ ہے کہ ہم لوگ بکش پہ زیادہ چل رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک اسکل سیٹ کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہے. تو آئی وڈ کہ ہماری اگر جتنی بھی جدت ہے آنے والے سالوں میں وہ ایک ریکوائرڈ اسکل سیٹ کے ساتھ ہوگی تو اٹ ول ڈیفینیٹلی بینیفٹ فار آل آف اس. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسکل بھی ضروری ہے. ایگزیکٹلی. دیٹس ویری نائس, دیٹس ویری نائس. چینج, ہر بندہ چینج چاہتا ہے, کچھ چینج ہو, کچھ چینج لے کر کے آئے, اپنے نالج کے اکارڈنگ کہیں کچھ امپلیمنٹیشن کرے. اگر آپ کو اپرچونٹی دی جائے کہ ایچ آر انڈسٹری کے اندر کچھ چینج لے کے آئیں آئی ٹی ایچ آر انڈسٹری میں, تو کیا کریں گے؟ میں آئی ٹی میں ایچ آر پرسپیکٹیو اگر چینج کا میں کروں تو آئی ہیو این آئیڈیا
کہ اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ چیز کئیوں کے مائنڈ میں ہوگی، لیکن میں ایک قلم ٹریننگ پروگرام کے جو ہے نا اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی وڈ سجیسٹ کہ میں جتنی بھی ہماری ایچ آر کی کمیونٹی ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ سیشن کروں، ان کے ساتھ میٹ اپ کروں، اور ان میں ہم اس چیز پر آئیں کہ ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں جو آئی ٹی کے ریلیونٹ ہیں، دیکھیں ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں دیکھیں دے آر لوکنگ فار ریسورسز، تو ہم اپنے ریسورسز کو میکسیمم ان تک جو ہے وہ پہنچائیں ود دیئر اسکل سیٹ، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ریسورسز ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ہے کہ ہم لوگ آئی ٹی میں اتنا ابھی تک گرو نہیں کیا ہم نے، ہماری ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو ہمارے جتنے بھی ایچ آر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ٹیلنٹ کو ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ ریکگنائز کریں کہ ہم لوگ یہ سروسز ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ ہے. دیکھیں ایچ آر ایک وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے پاس بنڈل آف کہ اسکل سیٹ کے لوگ ان کے ادھر ڈیٹا بینک کی بات کریں، ان کی سیویز کی پروفائل کی بات کریں تو ان کے پاس ہوتا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم جتنی بھی ایچ آر کمیونٹی ہے وہ ان ریسورسز کو ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ ریکگنائز کریں. ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ہم اس کو کوشش کریں اور اس میں جو ہے وہ میک شیور کریں کہ ان جتنے بھی پروجیکٹ میں ریسورسز یوز ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا ٹیلنٹ یوز ہو، اور جتنا پاکستان کا ٹیلنٹ اس میں یوز ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سی جدت ہے، اس میں گرومنگ ہی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جس میں ٹیلنٹ جو ہے وہ ریسورسز کم ہو جائیں گے. نہیں، یہ جتنا زیادہ یہ ہے، یہ بڑا ایک عجیب سا انیشیٹو ہے، بٹ یہ میری ایک خواہش ہے میری کہ جو ہے میں اپنی ایچ آر کمیونٹی کو اس چیز پہ قائل کر پاؤں کہ ہم اپنے ریسورسز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ ان کو چانس دینے کا موقع ملے، کیونکہ ہم لوگ بینگ این ایچ آر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ایز آ فری لانس ریکروٹر اور یو کین سے کہ ریسورسز پرووائڈرس، ان کے سامنے ایک چہرہ ہوتا ہے کہ ایچ آر کے پاس وہ ریسورسز ہے. تو ہم اپنی کمیونٹی میں اپنی کمپنی میں تو ریسورسز پرووائڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں، بٹ ادر دین اگر ہم اپنے ریسورسز کو، پاکستان کے ریسورسز کو ورلڈ وائڈ لوگوں کی کمپنیوں تک جو ہے ان کو وہ مواقع پرووائڈ کریں، اور اسپیشلی ہمارا جو لنکڈ ان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، تو اس میں جتنا زیادہ لوگوں کو اس چیز پر لے کر آئیں، اس کو جو ہے نا اس چیز کی اویئرنیس بھی دیں، ان کو جو ہے وہ یہ ہمارے جو ہے وہ ایک ایسے سیشنز ہونے چاہیے جن کو لوگوں کو جو ہے وہ پراپر گائیڈ کریں. ایک یو کین سے کہ اس میں آپ کا ایک کمیونٹی بھی آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کے ریسورسز کو بھی ایک پراپر جو ہے وہ پلیٹ فارم ملتا ہے، ان کے لیے جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں. دیٹس ویری نائس. بہت بہترین نوبل کاز کے لیے جو ہے وہ آپ فیوچرسٹک اپروچ رکھتے ہیں. ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ تھینک یو فار کمنگ ان دا پوڈ کاسٹ مسٹر حمیر. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ خصوصاً وقت نکال کر کے آئے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے. بہت شکریہ ویورز آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہماری پوڈ کاسٹ کو دیکھا. اور یوتھ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، ینگ جنریشن، فریش گریجویٹس، انڈر گریجویٹس، یقیناً انہیں مسٹر حمیر عمر صاحب سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور قلم.IT کے ساتھ منسلک رہیے، جوائن کریے. ہمارے ٹریننگ اپرچونیٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر اوپن رہتی ہیں. www.qalam.it. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.